نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك اللهم رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہم سب اپنا دوسرا تہوار عید قربہ منا رہے ہیں. یہ تہوار اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم تحفہ ہے. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے ایک شعیرے پر عمل کیا جاتا ہے اور جس کا تعلق انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور ان کی زندگی سے ہے، اور بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ تہوار بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. حضرات گرامی، عید الاضحیٰ کے دن ہم نے اپنی طاقت کے مطابق قربانی کی. اللہ رب العزت والجلال کے حکم پر اس کی راہ میں جانور قربان کیا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ہم نے جانور قربان کیا، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ عید قربان یا جانور کو قربان کرنا، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، کیا نصیحت اور عبرت ملتی ہے؟ یا صرف ہم نے جانور کو زمین پر لٹایا اور اس کے گردن پر چھری چلا کر کے خون بہا دیا اور اس کے گوشت کو کھا لیا؟ یہ قربانی یہ ہمیں ایک بہت عظیم درس دیتی ہے. اور درس کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے جانور کی گردن پر چھری چلائی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ اپنی انا کے اوپر بھی چھری چلائیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
یہ قربانی بعد میں قبول ہوگی، اس سے پہلے آپ کے دل کا عمل اور دل کے حالات کو اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بخاری اور مسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے ہفتے میں 2 دن کھولے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے ہفتے میں 2 دن کھولے جاتے ہیں، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ فیغفر لکل عبد من المسلمین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی سوموار اور جمعرات کے دن جو دروازے کھولے جاتے ہیں ان میں مسلمانوں کو بخش دیتا ہے اور مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کون سے مسلمان؟ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، جنہوں نے اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کچھ ایسے بندوں کے بارے میں جو بندے اپنے دلوں میں کسی کے خلاف کینہ اور بغض رکھتے ہیں، کسی کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑے پر بول چال بند کر دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، انظروا ہذین، ان دونوں کو ایسے ہی چھوڑ دو، ان دونوں کو ایسے ہی چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں، اپنے درمیان صلح صفائی کر لیں۔ اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ کہتا ہے۔ سوچئے اور غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کتنی پیاری چیز بتائی ہے اور ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کی، اپنے دلوں کے اندر سدھار نہیں کیا اور آپسی کینہ، حسد، بغض اور دیگر برائیوں کو دل میں جنم دیا، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی قبول فرمائے گا یا نہیں قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے ہفتے میں 2 دن جنت کے دروازے کھولتے ہیں، اور اس جنت کے دروازے جب کھولے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو بخش دیتا ہے، اور اسی 2 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہمارے نیک عمل اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرات، ہم نے قربانی کی، ہم نے اللہ کے حکم کو مانا اور جانور کو لا کر کے خرید کر کے ہم نے قربانی کر دی، لیکن اس جانور کے قربان کرنے سے پہلے اپنے دل، اپنے انا کو قربان کیجئے اور کچلیے، اس دل کو اللہ کے تابع بنائیے، اللہ کے فرمان کے مطابق بنائیے، اور اس دل کو وہاں لگائیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگانے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ آج ہم نے ہر گھر میں دیکھا کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے بول چال بند، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑے میں بول چال بند کرنے کی 3 دن کی اجازت دی۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا، سخت قسم کی لڑائی ہو گئی، غصہ ہے، طیش ہے، جذبہ ہے، 3 دن کا موقع ہے۔ اس 3 دن کے اندر اپنے جذبے کو، اپنے طیش کو، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیجئے، اور پھر آئیے اپنے بھائی سے ہاتھ ملائیے، اپنے بھائی کے سامنے آئیے اور اس سے اپنے گناہوں کی تلافی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر فوق 3، کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کریں، کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں۔ اگر 3 دن ہو گیا، آپ ابھی بول چال بند رکھیں تو پہل آپ کیجئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ آپ اگر پہل کرنے جائیں گے یا سوچیں گے کبھی کہ چلو ہم اپنے بھائی سے میل کر لیتے ہیں، اپنے بھائی سے صلح صفائی کریں، ایک طرف سے شیطان آپ کو بہکائے گا، ارے آپ پہل کریں گے، آپ اپنے بھائی کے پاس جائیں گے، آپ کی ناک کٹ جائے گی، آپ نیچے ہو جائیں گے، اس کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور پھر کبھی ہوگا تو پھر آپ کو ایسا ہی آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ سوچ، اس طرح کی سوچ آپ کے ذہن، دماغ، دل میں آئے گی، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو پست ثابت کر دیتا ہے یا اپنے بھائی کے سامنے چھپ جاتا ہے، رفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ دنیا میں اپنے بھائی سے جا کر کے میل ملاپ کر لیے، اپنی معافی تلافی کرا لی، پہل آپ نے کر دی، آپ اگرچہ دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گئے، کوئی حیثیت آپ کی نہیں رہی، لیکن آپ اللہ رب العالمین کے سامنے باعزت ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ بڑے معزز ہیں، اللہ کے سامنے آپ بڑے عظیم ہیں۔ اس لیے ہم کوئی بھی اگر کسی قسم کی کسی سے برائی ہو جائے، فوراً اسے تلافی کرنے کی کوشش کریں، فوراً اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قربانی کا سب سے پہلا درس ہے۔ اگر ہم نے اس قربانی سے یہ درس نہیں سمجھا تو پھر یاد رکھیں ہم نے قربانی تو کر لی، لیکن قربانی کا مقصد ہم نہیں سمجھ پائے۔ قربانی کے مقاصد میں سے اور قربانی کے دروس میں سے ایک درس یہ بھی ہے کہ قربانی ہمیں اتباع رسول، یعنی رسول کی اتباع کا حکم دیتی ہے۔ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے، کوئی کام کرنا ہے تو رسول کے طریقے پر کرنا ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل انجام دینا ہے۔ اگر آپ نے رسول کے طریقے پر انجام نہیں دیا تو کام بڑا اچھا ہو سکتا ہے، وہ کام بہت بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں نہیں، لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں نبی کی اتباع کے بغیر کوئی عمل مردود ہے، ناقص ہے، اور اس کا کوئی ثواب نہیں۔ دلیل کے طور پر آپ بخاری کی ایک روایت اٹھائیں، نبی علیہ السلام کے دور میں، آپ کے عہد مبارک میں، عید الاضحیٰ کے دن ایک صحابی رسول جن کا نام بردہ ابن نیار تھا، انہوں نے قربانی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے پہلے کر دی۔ بڑا اچھا عمل تھا۔ قربانی چاہے عید کی نماز سے پہلے کرے چاہے بعد میں کرے، جانور کے گردن پہ چھری چلانا تھا، خون بہانا تھا، خون صحابی رسول نے بہا دیا اللہ کی راہ۔ عید کی نماز سے پہلے اس صحابی رسول نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ گوشت کی خوشبو نبی علیہ السلام کی تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کسی نے عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر دی؟ پتہ چلا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کہا تم نے یہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کی ہے، اس لیے یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی نہیں بلکہ عام گوشت ہے، قربانی عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے اپنے ہاں جو موجود جانور تھا اسے قربان کر دیا، اور جانور دانتا نہیں تھا۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ جانور دانتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی غلطی تو ہو گئی، اب ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم قربانی کریں کچھ دانتا جانور لے کر، ایک جانور ہے جو دانتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی جانور کو یعنی اسی بکری کو قربان کر دو، یہ تمہارے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر دانتے کے قربان کر لے۔ ہاں اتنی اجازت ہے ہم سب کو کہ ہم سب بھیڑ کے 1 سال کے بچے کو، صرف بھیڑ کے 1 سال کے بچے کو بغیر دتا ہوئے بھی قربان کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ اجازت ہے۔ اگرچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر داتا جانور نہ پاؤ تب 1 سال بھیڑ کے بچے کی قربانی کر دو، لیکن دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ جانور پا بھی رہے ہیں داتا اور آپ 1 سال کے بھیڑ کے بچے قربان کر دیں بغیر داتا، تب یہ قربانی ہو جائے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی پیش کر دی. قربانی تھی لیکن نبی نے کہا یہ قربانی نہیں، یہ عام گوشت ہے. معلوم ہوا کہ جہاں بھی ہم عمل کریں، جہاں بھی ہم نیک عمل کرنے جائیں، وہاں سب سے پہلے اپنے اس نیک عمل کو نبی کی کسوٹی پر پرکھیں. نبی نے جو ترازو دیا ہے، نبی نے جو میزان دیا ہے، اس میزان پر پرکھنے کی کوشش کریں اور اس پر پرکھ کر کے عمل کریں. ورنہ ہمارا نیک عمل نہیں رہے گا، بلکہ وہ عمل ہمارا مردود ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھیے اور غور کیجئے. کوئی بھی نیک عمل، قربانی ہی نہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ، نماز جتنی اللہ کے نبی نے بتائی، جس وقت میں بتائی، جتنی رکعت بتائی، آپ اتنی پڑھ رہے ہیں تو یہ اتباع رسول ہے. رسول کی اتباع، رسول کی پیروی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز قبول ہے. اور اسی نماز میں 4 کے بجائے 5 پڑھ دے، بڑا نیک عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے، بڑا بہتر عمل ہے. 4 رکعت پڑھنا تھا، 5 ہم نے پڑھ دیا، کتنا بہترین عمل ہے. لیکن یہ 4 رکعت کے ساتھ 1 رکعت جو ایکسٹرا ملائی ہے، اسی 1 رکعت نے اس 4 رکعت کو بھی برباد کر دیا. اسی 1 رکعت نے اس 4 کو بھی برباد کر دیا. اس لیے 1 رکعت کے ذریعے سے آپ اپنی 4 کو برباد نہ کیجئے، اتنا ہی عمل کیجئے جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے. قربانی کا یہ عمل ہمیں تیسرا یہ درس دیتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں، اور اللہ رب العزت والجلال کے لیے کوئی کام کریں. اگر ہم نے قربانی کی ہے اور اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کی رضا مقصود ہے تو یہ قربانی آپ کی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول کی جائے گی. اور اگر اس قربانی کے ذریعے سے اپنے پڑوسی پر غلبہ حاصل کرنا مقصود ہے، اپنے رشتہ داروں پر غلبہ حاصل کرنا مقصود ہے، محلے داری میں غلبہ حاصل کرنا مقصود ہے، تو یہ قربانی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. اسی قرآن کی آیت کریمہ آپ پڑھیے جو بہت مشہور ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے صاف اور واضح انداز میں ارشاد فرما دیا، اے لوگو، تمہارے قربانی کا گوشت اور تمہاری قربانی کی ہڈیاں یہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں پہنچتی. قربانی کا گوشت ہم کھا جاتے، قربانی کا گوشت ہم تقسیم کر دیتے، قربانی کا گوشت ہم اسٹور کر لیتے، اور خون گٹر کے ذریعے سے بہہ جاتا ہے. یہ قربانی کا گوشت، قربانی کی ہڈیاں، قربانی کا خون اللہ رب العزت والجلال کے ہاں نہیں پہنچتا. اللہ رب العالمین کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے، اللہ کے ہاں جو چیز قدر رکھتی ہے، وہ ہے ہمارے دل کا عمل، تقوی، للہیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اور کوئی کام بھی کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کیا جائے. میرے بھائیوں، قربانی ہم نے کی ہے یا کوئی عمل اگر ہم کر رہے ہیں، اس عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مخلص لہ الدین، اللہ کے لیے عبادت کرو تو اس کے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کرو. اس کے دین کو خالص کر کے اگر ہم نے عبادت نہیں کی اور اس کے اندر ریاکاری، اس کے اندر دکھاوا اور کسی اور قسم کی آمیزش آ گئی تو یہ بھی عبادت برباد ہو جانے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل کو بتایا، 3 قسم کے عمل کو بتایا اور 3 طرح کے لوگوں کے عمل کو بتایا. ایک عمل صدقہ و خیرات کا عمل، ایک عمل اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ کر کے مر جانے کا عمل، ایک عمل قرآن سیکھنے اور سکھانے کا. کتنا بہترین کام تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے اندر، تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے علاقے میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے، خیر و بھلائی والا وہ ہے جس نے قرآن کو خود سیکھا، قرآن کی تعلیمات کو سیکھا اور قرآن کی تعلیمات کو عام کیا، لوگوں تک پھیلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 عمل کو ذکر کیا، اس میں ایک قرآن کی تعلیم سیکھنے والا اور قرآن کی تعلیم سکھلانے والا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے ان تینوں عمل کو ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں شخص کو جہنم میں فرشتوں کے ذریعے سے ڈلوائے گا. کیوں؟ عمل تو اتنا بہترین تھا، صدقہ و خیرات، عمل تو اتنا بہترین تھا الہ کلمت اللہ کے لیے اپنی ہستی کو مٹا دینا، عمل تو اتنا عظیم تھا کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل تھا. لیکن یہ تینوں عمل، تینوں چیزیں کس لیے کی گئی؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کی گئی کہ دنیا میں لوگ ہمیں بہادر کہیں، مجاہد فی سبیل اللہ کہیں، دنیا میں لوگ مجھے بڑا سخی اور فیاض کہیں کہ یہ آدمی تو بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، غریب فقیر مسکین کلاش کی مدد کرنے والا ہے. اور یہ آدمی، ارے اس کو تو گھر بار اور اہل و عیال سے مطلب ہی نہیں، اس صرف قرآن کو سیکھنے میں اور سکھانے میں اپنی زندگی لگا دیتا ہے. ہمیشہ لوگوں کے فکر ہوتی ہے، ارے یہ قرآن سیکھ لے، قرآن کی ایک آیت جان لے، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ معلوم ہو جائے، ایک آیت کی تفسیر. ٹھیک ہے، بڑا اچھا عمل ہے. ایک چیز کی وجہ سے یہ سارے عمل برباد ہیں، اور وہ ہے دل کا عمل، کہ دل میں دنیا آ گئی، دل میں دنیا کے لوگوں کو دکھانے کا عمل آ گیا، اور پھر یہی ہماری بربادی کا ذریعہ بن گیا. اور یہی کام اگر صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہو جاتا تو یہ ہماری دنیا بھی بنانے کے لیے اور ہمارے آخرت کی بھی بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو ہم اور آپ نے قربانی سے جو سیکھا ہے، یا سیکھا نہیں تو سیکھیں، اور سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہر عمل اللہ رب العزت والجلال کے ہاں ہمیں ہمارا عمل قبول کر لیا جائے. قربانی سے ایک سبق اور ملتا ہے. قربانی سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر کے ہم نے قربانی کو اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور اس کے حکم کو مان کر کے اللہ کی راہ میں گردن کاٹ دی جانور کی، اسی طریقے سے اللہ کا جو حکم آئے، اللہ کے حکم پر اپنی مرضی کو حاوی نہ کریں. اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کو پس پش ڈال کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کر کے دکھایا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے کی گفتگو پوری ہو گئی، باپ نے بیٹے سے، اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اپنی رائے بتاؤ. بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے اسماعیل نے کہا، اے میرے ابو جان، مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اللہ کا حکم ملا ہے، کر جائیں انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں. دونوں جب منی کی وادی میں گئے، منی کی وادی میں تشریف لے گئے، باپ نے بیٹے کو جب چت لٹایا، پھر اللہ کا آسمان سے حکم آیا، صدا آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اللہ کے حکم کو اور اللہ نے جو خواب دکھایا تھا اس خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ بہترین اجر دیتے ہیں. احسان کرنے والے، عبادت میں آگے بڑھنے والے، اللہ سے قرب اختیار کرنے والے، ان کو ہم بہترین اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے خواب میں دکھایا، اے ابراہیم تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے منی میں چت لٹا دیا، اور چھری چلانے والے تھے کہ اللہ نے دمبا جنت سے بھیجا. اس عمل نے ہمیں کیا درس دیا؟ اس عمل نے ہمیں یہ درس دیا کہ اللہ کا حکم آ جائے، چاہے کتنا محبوب چیز ہمارے پاس کیوں نہ ہو، چاہے کتنا محبوب چیز ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کیوں نہ کرنا پڑے، فوراً سر تسلیم خم ہونا چاہیے. آج کتنے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہم سب کر رہے ہیں. قربانی تو کر دیا، لیکن قربانی سے جو درس ملتا ہے اس درس پر ہم نے عمل نہیں کیا. آج کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. اللہ نے حکم دیا
نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے اور مسلمان پر، ہم نے سر تسلیم خم کیا، ہم نے مانا نہیں مانا، ہمیں اللہ نے حکم دیا اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، ہم نے اس پر سر تسلیم خم کیا، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے اور آپ کے صحابہ کی طرح بننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر حکم دے ادھر تعمیل ہو جائے، ادھر حکم دے ادھر فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ اکرام آئے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، امیر لوگ، مالدار لوگ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ کے یہاں بڑا اونچا مرتبہ پا لیتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم تو رہ گئے، ہمارے پاس پیسہ روپیہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اللہ کی راہ میں پیش کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقام کو بلند فرما دیں۔ امیر لوگ اپنے صدقات کے ذریعے سے بلند مقام اللہ کے یہاں پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا نسخہ دیا؟ انہیں نسخہ دیا کہ آپ جائیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جسے تسبیح فاطمہ ہم اور آپ کہتے ہیں، اس تسبیح فاطمہ کا ورد کریں۔ جتنا زیادہ ورد کریں گے اتنا اللہ رب العالمین کے ہاں آپ بلند مرتبہ پائیں گے، گرچہ آپ سے زیادہ کوئی ورد کرنے والا نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جو ان کلمات کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مرتبہ، ان کا مقام بہت بلند فرمائے گا۔ یہ چیز اللہ کے نبی نے غریب صحابہ اکرام کو بتائی تھی اور غریب صحابہ اکرام نے آ کر کے پوچھا تھا، لیکن امیر صحابہ اکرام کو یہ چیز معلوم ہو گئی، امیر صحابہ اکرام کو یہ چیز پتہ چل گئی، ان لوگوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر صحابہ اکرام جو غریب صحابہ اکرام تھے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی یہ عمل تو ان عمرا اور امیر صحابہ اکرام نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے جسے دینا چاہے۔ سوچئے اور غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ اکرام آئے تھے، غریب صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا، لیکن یہ عمل ان امیر صحابہ اکرام کو پہنچا، ان لوگوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب صحابہ اکرام کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں صدقہ و خیرات کرنے کی طاقت نہیں، انہیں اللہ کے نبی نے بتایا ہم کیوں کریں؟ نہیں، مومن کا یہی خاصہ ہونا چاہیے، مومن کی یہی صفت ہونی چاہیے، نیک عمل کا پتہ چلا فوراً قدم آگے بڑھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے صحابہ اکرام جو سب سے پہلے اسلام لے آئے، اور مہاجرین صحابہ اکرام اور ان کی اتباع کرنے والے جو ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ لوگ راضی ہیں۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ انہیں دیا؟ اس لیے دیا کہ یہ لوگ ہر عمل پر فوراً لپکنے والے تھے، ہر عمل کو فوراً لینے والے تھے۔ نبی کی زبان سے نبی نکلا نہیں، نکلنے والا ہے، اس کو لینے کے لیے تیار ہے، اس کو اچکنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے ہم اور آپ بھی سبقت کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ہر عمل کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اخلاص و للہیت کے ساتھ ادا کریں، اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیں، اگرچہ ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے آپ سر تسلیم خم کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نقصان سے ضرر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو قربانی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ہر کام کو خلوص و للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ آپ کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، اے اللہ کسی قسم کے بھی اختلافات ہیں، اے اللہ ان اختلافات کو تو ہمارے درمیان سے ختم کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے حالات ناگفتہ بے ہیں
اے اللہ ہمارے حالات کو تو سدھار دے، اے اللہ ہمارے حالات میں اصلاح فرما دے، اے اللہ تو مسلمان جہاں بھی ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما، اے اللہ جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان مسلمانوں کا حامی ناصر مددگار ہو جا، اے اللہ جب تک زندہ رکھ ہم سب کو کلمہ توحید پر زندہ رکھ، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اتباع سنت پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو، عقیدہ توحید کے اوپر خاتمہ ہو، اور اتباع رسول پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔